السلام علیکم دوستو، جیسا کہ آپ سب جانتے ہو کہ ہندوستان پر جس مسلم سلطنت نے سب سے زیادہ حکومت کی ہے وہ مسلم سلطنت ہے، سلطنت مغلیہ۔ دوستو، سلطنت مغلیہ نے یوں تو ہندوستان پر 300 سالوں سے زیادہ حکومت کی ہے۔ مغل سلطنت کے 6 زبردست بادشاہ گزرے ہیں، جو کہ بابر، جنہوں نے 1526 سے لے کر 1530 تک ہندوستان پر حکومت کی تھی۔ اس بابر کے بعد ان کے بیٹے نصیر الدین ہمایوں، جنہوں نے 1530 سے لے کر 1540 تک ہندوستان پر حکومت کی۔ 1540 میں ان کو شیر شاہ سوری نے ہرا دیا تھا۔ اس کے بعد پھر انہوں نے 1555 سے لے کر 1556 تک حکومت کی۔ نصیر الدین ہمایوں کے بعد ان کے بیٹے جلال الدین محمد اکبر تخت پر بیٹھے۔ 1556 سے انہوں نے 1605 تک ہندوستان پر حکومت کی۔ جلال الدین محمد اکبر کے بعد ان کے بیٹے، جن کو سلیم کہا جاتا ہے، نور الدین جہانگیر کے نام سے تخت پر بیٹھے، جو 1605 سے لے کر 1627 تک جنہوں نے ہندوستان پر حکومت کی۔ نور الدین جہانگیر کے بعد ان کے بیٹے شاہ جہاں، جنہوں نے 1627 سے لے کر 1658 تک ہندوستان پر حکومت کی۔ شاہ جہاں کے بعد عالمگیر اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے 1658 سے لے کر 1707 تک ہندوستان پر حکومت کی۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے مغل سلطنت کے بانی، یعنی مغل سلطنت کی بنیاد رکھنے والے بابر کے بارے میں۔ دوستو، بابر کا جنم 14 فروری 1483 کو فرغانہ، ازبکستان دیش کے شہر میں ہوا تھا۔ دوستو، بابر کا پورا نام ظہیر الدین محمد بابر تھا۔ بابر کے بارے میں سب سے خاص بات یہ ہے کہ بابر کا رشتہ باپ کی طرف سے اوپر جا کر امیر تیمور سے ملتا ہے، جو اپنے دور کا پوری دنیا کا بہت بڑا سلطان تھا۔ وہیں دوسری طرف بابر کا ماں کی طرف سے اگر رشتہ دیکھا جائے تو اوپر جا کر منگولوں کے سب سے بڑے سردار یعنی چنگیز خان سے ملتا ہے۔ یعنی آسان لفظوں میں اگر یہ کہا جائے تو غلط نہیں ہوگا کہ ظہیر الدین بابر کو امیر تیمور اور چنگیز خان کی بہادری وراثت میں ملی تھی۔ دوستو، امیر تیمور کی بہت بڑی سلطنت تھی۔ جب امیر تیمور کا انتقال ہوا تو اس کی سلطنت کو اس کے بیٹوں نے کئی حصوں میں تقسیم کر لیا تھا۔ انہی بٹی ہوئی سلطنتوں میں سے ایک سلطنت ازبکستان تھی۔ یہ سلطنت امیر تیمور کی 5 پشتوں کے بعد آ کر بابر کے باپ کے حصے میں آئی تھی اور پھر بابر کے حصے میں آئی تھی۔ جس وقت بابر اپنے والد کی سلطنت کی گدی پر بیٹھا تھا، اس وقت بابر کی عمر صرف 13 سال تھی، لیکن پھر اچانک سے بابر کے چچا نے اس کے خلاف بغاوت کر دی۔ نہ چاہتے ہوئے بھی بابر کو اپنے چچا سے لڑائی کرنی پڑی اور بابر کے ہاتھوں سے وہ سلطنت چلی گئی۔ اس کے بعد بابر کو کئی سالوں تک جنگلوں میں پھرنا پڑا، لیکن بابر نے کبھی ہار نہیں مانی۔ بابر کو جب یہ محسوس ہوا کہ وہ اپنے والد کی سلطنت کو واپس نہیں لے پائے گا تو اس نے اپنی سلطنت کو واپس لینے کے بجائے افغانستان کو فتح کرنے کا ارادہ بنایا۔ بابر نے سب سے پہلے افغانستان کے کچھ علاقوں کو فتح کیا اور ان علاقوں کو فتح کرنے کے بعد ہندوستان کی طرف روانہ ہوا۔ دوستو، کہا جاتا ہے جس وقت بابر ہندوستان کو فتح کرنے کے لیے ہندوستان آیا تو اس وقت بابر کے پاس صرف 13,000 کی ہی فوج تھی اور اس کا مقابلہ تھا پٹھان سلطنت کے سردار یعنی ابراہیم لودھی سے۔ ابراہیم لودھی کے پاس تقریباً 1 لاکھ کی فوج تھی۔ ابراہیم لودھی کو بھی یہی لگ رہا تھا کہ وہ بابر کو آسانی سے ہرا سکتا ہے، کیونکہ ابراہیم لودھی کے پاس 1 لاکھ کی فوج کے ساتھ ساتھ ہزاروں کی تعداد میں ہاتھی بھی موجود تھے۔ حالانکہ بابر کے پاس ہاتھی بھی نہیں تھے۔ دوستو، ہر چیز
بابر کے پاس ابراہیم لودھی کے مقابلے میں کم تھی۔ سپاہی بھی کم تھے اور ہاتھی بھی نہیں تھے، لیکن اس کے باوجود بھی بابر کو پورا کانفیڈنس تھا، پورا اعتماد تھا کہ وہ ابراہیم لودھی کو آسانی سے ہرا دے گا، کیونکہ بابر کے پاس ایک ایسا ہتھیار تھا جو آج سے پہلے ہندوستان میں کسی نے نہیں دیکھا تھا، اور نہ ہی اس جنگ سے پہلے ہندوستان کی کسی جنگ میں وہ ہتھیار استعمال ہوا تھا، اور وہ ہتھیار تھا بابر کی چلتی پھرتی توپیں۔ آخرکار پانی پت کے میدان میں بابر اور ابراہیم لودھی کے بیچ زبردست یعنی گھمسان کی جنگ ہوئی۔ 21 اپریل 1526 میں پانی پت کے میدان میں یہ جنگ ہوئی۔ ابراہیم لودھی نے جب دیکھا کہ میری فوج بابر کے مقابلے میں حد سے زیادہ ہے، تو اس نے اپنی فوج کو ایک ساتھ کھلے میدان میں حملہ کرنے کا آرڈر دیا۔ شاید یہ ابراہیم لودھی کی سب سے بڑی غلطی تھی، کیونکہ بابر نے جب دیکھا کہ ابراہیم لودھی کی پوری فوج کھل کر ایک ساتھ حملہ کر رہی ہے، تو بابر نے بھی اپنی ساری فوج کے توپ چلانے والوں کو توپ چلانے کا آرڈر دے دیا۔ بابر کے پاس اس جنگ میں تقریباً 10 توپیں تھی۔ بابر کی جب ساری توپوں نے ایک ساتھ گولے برسانا شروع کیا، تو اس کی گرج سن کر ابراہیم لودھی کے سارے ہاتھی پاگل ہو گئے۔ توپوں کی گرج سن کر ابراہیم لودھی کے ہاتھی الٹے پاؤں بھاگنے لگے، بلکہ بھاگتے ہوئے خود ابراہیم لودھی کے ہزاروں سپاہیوں کو کچلتے ہوئے چلے گئے، جس کی وجہ سے لودھی کی پوری فوج میں بھگدڑ مچ گئی۔ بابر نے جب اپنی دشمن فوج کے ایسے حالات دیکھے تو اپنی چھوٹی سی جو 13,000 کی فوج تھی ایک ساتھ حملہ کرنے کا آرڈر دیا۔ بابر کا یہ حملہ اتنا تیز تھا کہ لودھی چاہ کر بھی اس حملے کو نہیں روک سکا، اور اس جنگ میں ابراہیم لودھی خود بھی مارا گیا۔ اس طرح سے ہندوستان میں بابر کو پہلی فتح نصیب ہو گئی تھی، اور اس جنگ کو جیتنے کے ساتھ ساتھ ہی بابر نے ہندوستان میں مغل سلطنت کی بنیاد رکھ دی تھی۔ لودھی کو ہرانے کے بعد ظہیر الدین محمد بابر پوری شان و شوکت کے ساتھ دہلی میں داخل ہوا۔ اس وقت دہلی کے سارے قلعے پر لودھی کے خاندان کا ہی قبضہ تھا، لیکن بابر نے ابراہیم لودھی کی ماں سے اس شرط کے ساتھ وہ قلعے خالی کروا لیے کہ وہ لودھی کی کسی بھی فیملی ممبر یا خاندان والوں سے کچھ نہیں کہے گا، اور نہ کسی کو جانی مالی نقصان پہنچایا جائے گا۔ دوستو، بابر نامے میں خود بابر نے بھی یہی لکھا ہے کہ وہ ابراہیم لودھی کی ماں کو ہمیشہ ماں کا درجہ دیا کرتا تھا اور انہیں ماں کہہ کر ہی بلاتا تھا، لیکن پھر کچھ سالوں کے بعد ابراہیم لودھی کی ماں نے بابر سے اپنے بیٹے ابراہیم کی ہار کا بدلہ لینے کے لیے بغاوت کر دی، یہاں تک کہ بابر کے کھانے میں زہر بھی ملوا دیا تھا۔ لیکن بابر کو جب اس بات کی خبر ہوئی تو بابر نے انہیں قید کروا دیا، اور اس کے بعد کہا جاتا ہے کہ کچھ دنوں کے بعد قید خانے میں ہی ان کا انتقال ہو گیا تھا۔ دوستو، دہلی کی سلطنت پر بیٹھنے کے بعد بابر کے سامنے جو سب سے پہلی مصیبت تھی وہ مصیبت تھی میواڑ کا راجہ رانا سانگا، کیونکہ رانا سانگا بابر کی سلطنت کو قبول کرنے کے لیے ہرگز راضی نہیں تھا۔ حالانکہ آپ کو جان کر حیرانی ہوگی کہ بابر کو ہندوستان میں رانا سانگا نے ہی بلایا تھا۔ رانا سانگا نے بابر کو یہ خط لکھا تھا کہ تم بھارت آؤ اور بھارت کو ظالم کے ہاتھوں سے چھڑا لو۔ رانا سانگا یہ سوچ رہا تھا کہ شاید بابر بھی اپنے جد امجد یعنی امیر تیمور کی طرح ہندوستان کو صرف فتح کر کے اور اسے لوٹ کر واپس چلا جائے گا، اور جب لودھی سلطنت لٹ جائے گی تو ہم سب راجپوت مل کر ایک ساتھ بہت بڑی سلطنت قائم کر لیں گے۔ لیکن اسے اس بات کا ذرہ برابر بھی شک نہیں تھا کہ بابر ہندوستان کو فتح کر کے ہندوستان میں ہی رہنے لگے گا اور اپنی سلطنت کرنے لگے گا۔ لہذا بابر نے جب دہلی پر سلطنت کی تو رانا سانگا
نے بابر کی سلطنت سے انکار کر دیا۔ ساتھ ساتھ آپ کو یہ بات بھی بتاتے چلے کہ رانا سانگا نے نہ صرف بابر کو بھارت بلایا تھا بلکہ ساتھ ساتھ یہ بھی کہا تھا کہ وہ ابراہیم لودھی کے خلاف جنگ میں بھی ساتھ دے گا، لیکن بابر ہندوستان میں لودھی کے خلاف جنگ کر رہا تھا۔ رانا سانگا اپنے علاقے میں بیٹھ کر یہ سب دیکھ رہا تھا اور بابر کی مدد نہیں کر رہا تھا۔ اس وجہ سے بھی بابر رانا سانگا سے بہت زیادہ ناراض تھا۔ آخرکار دہلی کا سلطان بننے کے بعد 1 سال بعد یعنی 1527 کو رانا سانگا اور بابر کے بیچ ایک زبردست جنگ ہوئی۔ اس جنگ میں بھی بابر نے اپنی ہوشیاری اور توپوں سے یہ جنگ جیت لی اور رانا سانگا کو ہرا دیا تھا۔ رانا سانگا کو جب یہ محسوس ہوا کہ اب وہ اس جنگ میں نہیں بچ پائے گا تو وہ بیچ میں جنگ چھوڑ کر پیٹھ دکھا کر بھاگنے لگا، لیکن بابر نے رانا سانگا کا پیچھا نہیں کیا۔ کہا جاتا ہے کہ بابر سے ہارنے کے 1 سال بعد ہی رانا سانگا کی موت ہو گئی تھی اور 2 یا 3 سال بعد یعنی 1530 میں بابر کی بھی موت ہو گئی تھی۔ دوستو، اگر بات کی جائے بابر کی قبر کے بارے میں، کیونکہ بابر نے یہ نصیحت کی تھی کہ مجھے مرنے کے بعد میرے پرانے وطن کابل میں ہی دفنایا جائے، اس لیے بابر کو اس کے بیٹے ہمایوں نے